حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا قول ہے کہ سر من اللہ و بین الرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا گیا۔ آگے اللہ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کے پہلی آیت میں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں وضاحت کر دیا، یہ جو کتاب آپ کے سامنے آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے، یہ ایک معتبر کتاب ہے، قابل اعتبار کتاب ہے۔ اس کے اندر جو بھی چیزیں میری طرف سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ سب کے سب برحق ہے، اس میں شک نہیں کرنا، اگر شک کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور اس راستے کے دونوں بغل میں کانٹے دار درخت ہے، تو اس بیچ سے آپ کیسے نکلیں گے؟ تو کہا کہ بھائی اس انداز سے جائیں گے کہ کہیں ہمارے کپڑے میں جو ہے وہ کانٹے دار درخت لگ نہ جائے، کانٹا چبھ نہ جائے، مطلب جہاں تک ہو سکے میں بچ بچا کر کے نکلنا چاہوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، دنیا میں برائیاں ہیں، اس دنیا سے اسی طریقے سے بچ بچاؤ کر کے نکل جانا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہم سب کے اندر گناہ کرنے کا چھمتا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں گناہوں سے باز رہنا پڑے گا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج کل میرے بھائیوں، ہم ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی تکلیف دے دیتا ہے تو ہم لوگ واویلا کرنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف مصیبتیں بھیج دیا ہے۔ حالانکہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہمیں خوشیاں بھی تو دیتا ہے، ہمیں فرحت و شادمانی بھی تو دیتا ہے، لیکن یہ اللہ اگر آزمانے کے لیے کچھ مصیبتیں دے دے تو اس پر صبر بھی کرنا ضروری ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تب جا کر کے ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فذو دعاء عریض، کہ انسان جو ہے اپنی بھلائی کی دعائیں مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ عنایت فرما دیجئے، مجھے پاور دے دیجئے، مجھے طاقت دے دیجئے، مجھے شہرت یافتہ بنا دیجئے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، مصیبت دے دیتے ہیں تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوشحالی میں بھی اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے نا کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی راز کی بات ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان بھی ہے نا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ ہم اگر اس تکلیف کے بعد، جو تکلیف ہم نے کسی انسان کو دیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، اس کا تو میں حقدار تھا، میں تو اس کا لائق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خوشحالی دیا ہے، یہ جو اپنی رحم و کرم کی بارشیں ہم پر، بارشیں کی چھینٹیں جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہایا، برسایا ہے، یہ ساری چیزوں کا میں حقدار تھا، میں ہی اس کا لائق تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اس کا حقدار ہوں، اگر تکلیفیں دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ پر صبر کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ انشاءاللہ جو اللہ آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے وہی اللہ آپ کو مصیبت سے نکالے گا، وہی اللہ اس مصیبت سے آپ کو بچائے گا، وہی اللہ اس مصیبت کو دور فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے نا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَىٰ، کہ اگر اس کے بعد آدمی کہے گا کہ میرا تو گمان ہی نہیں تھا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں پکڑ نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑا ہوا، اس کا مطلب مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اگر کسی کو دنیا میں
پکڑ نہیں کر رہا ہوں، وہ کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور اس کا جو ہے میں ہاتھ نہیں روک رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، میں اس سے خوش ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے، اسے ڈھیل دیا ہوا ہے کہ تم اپنے پاور کا غلط استعمال کر لو، لوگوں کو تکلیف دے دو، لوگوں کو ستا لو، ظلم کر لو، جب یہاں دنیا سے یہاں پہ آخرت میں آؤ گے تمہارا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو سلطنت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاور دیا ہے، اس پاور کو غلط استعمال میں مت لائیے، بلکہ آپ جہاں تک ہو سکے عدل و انصاف کو قائم کیجئے۔ ارے بننا ہے تو امیر المؤمنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنیے، ایسا عادل اور انصافور بادشاہ بنیے کہ اپنے بیٹی کی بھی کیس اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس میں بھی حق کا فیصلہ کیجئے، سچ بات بولنے کے دم رکھیے۔ صرف جو ہے آپ سوچتے جب آپ کا کوئی فیملی کا کوئی رشتہ دار کا آ جائے تو وہاں پر غلط فیصلہ کر دیجئے اور کوئی دوسرا آدمی مل جائے تو اس کو جو چاپ دیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی ہو اگر آپ جو ہے چن کر کے آئے ہیں، اگر آپ جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دیا ہے تو انصاف کا معاملہ کیجئے، ایک ترازو پر سب کو تولیے، سب کے ساتھ ایمانداری سے پیش آئیے، تب جا کر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ اس حکومت کی وجہ سے، اس پاور کی وجہ سے غلط طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، اس دنیا میں تو آپ موج مستی کر لیجئے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کو اور جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں اس کی بد دعاؤں سے بھی آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔